السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے بیماریوں کا علاج۔ کسی بیماری کا علاج کرنا ضروری نہیں، یعنی اگر اس نے علاج نہ کرایا اور دوا درد کیے بغیر مر گئی تو یہ نہ کہا جائے گا کہ وہ گناہ گار ہوئی۔ ہاں، اس کی معنی یہ بھی نہیں کہ آدمی بیماری کا علاج ہی نہ کرائے، علاج کرائے اور اعتقاد یہ رکھے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، اس نے دوا کو بیماری مٹانے کا سبب بنا دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا پیدا فرمائی ہے۔ جب وہ دوا بیمار کو پہنچ جائے گی تو بیمار اللہ کے حکم سے اچھا ہو جائے گا، سوا ایک بیماری کے کہ وہ بڑھاپا ہے۔ انسان کے بدن کے کسی حصے کو دوا کے طور پر استعمال کرنا حرام ہے۔ عالمگیری اور حرام چیزوں کو دوا کے طور پر استعمال کرنا بھی ناجائز ہے، کہ حدیث میں ارشاد فرمایا جو چیزیں حرام ہیں ان میں اللہ نے شفا نہیں رکھی۔ دوائیں بکثرت ایسی ہیں کہ جن میں اسپرٹ اور شراب الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے، ایسی دوائیں ہرگز استعمال نہ کی جائیں۔ شراب سے خارجی علاج بھی ناجائز ہے، مثلاً زخم میں شراب لگائی، یا کسی جانور کو زخم ہے اس پر شراب لگائی، یا بچے کے علاج میں شراب استعمال کی۔ یہ سب گناہ کی صورتیں ہیں اور ان میں گناہ گار وہ ہے جس نے استعمال کرایا۔ بچوں کی چاہت میں ماں باپ بعض بیماریوں خصوصاً نمونیے میں ڈاکٹر کے کہنے پر شراب استعمال کرا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ ہے۔ بے شک بچہ گناہ گار نہیں، مگر تم تو جان بوجھ کر گناہ کما رہے ہو۔ بعض عورتیں بچوں کو افیون کھلایا کرتی ہیں اور ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس کے نشے میں پڑا رہے گا، پریشان نہیں کرے گا اور سارے کام اطمینان سے ہو جائیں گے۔ یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ بچے کو افیون اگرچہ تھوڑی مقدار میں دی جاتی ہے مگر وہ اتنی ضرور ہوتی ہے کہ اس کی عقل میں فطور آ جائے۔ خشک چیزیں جو نشہ لاتی ہیں جیسے بانگ، افیون وغیرہ یہ نجیس نہیں ہیں، لیکن لیپ وغیرہ میں خارجی طور پر انہیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، کہ اس طرح استعمال میں نشہ نہیں پیدا ہوگا۔ پھر ناجائز کیوں ہو؟ اسقاط حمل کے لیے دوا استعمال کرنا یا دائی سے حمل ساقط کرانا منع ہے۔ بچے کی صورت بنی ہو یا نہ بنی ہو، دونوں کا ایک حکم ہے۔ ہاں، اگر کوئی واقعی عذر ہو، مثلاً عورت کے دودھ پیتا بچہ ہے اور باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ دایا مقرر کرے، یا پیسہ ہے مگر دایا دستیاب نہیں ہوتی اور حمل سے دودھ خشک ہو جائے گا، اس سے بچے کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس مجبوری سے حمل ساقط کیا جا سکتا ہے، بشرطیکہ کہ اس کے بیان کے اس کے بدن کے اعضاء ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان وغیرہ نہ بنے ہوں اور اس کی مدت 120 دن ہے، یعنی 4 مہینے۔ اس سے پہلے اسقاط جائز ہے۔ کسی شخص کو بیماری یا ایسی حالت میں دیکھے جسے پسند نہیں کیا جاتا تو یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس سے محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یعنی اللہ کا شکر جس نے مجھے اس بلا سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا اور اپنے مخلوق میں سے بہت سوں پر مجھے فضیلت دی۔ جب کوئی شخص ایسی چیز دیکھے جو ناپسند ہے، یعنی برا شگون پائے، تو یہ کہے اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ الہی تیرے سوا نہ کوئی بھلائیاں لاتا ہے اور تیرے سوا نہ کوئی برائیاں ٹالتا ہے، اور برائیوں سے پھرنا اور نیکیوں کی قوت نہیں مگر اللہ برتر عظیم ہے۔ ہر شخص کی جتنی عمر مقرر ہے نہ اس سے کچھ گھٹے نہ بڑھے گی۔ آدمی لاکھ جتن کرے، جب مقررہ عمر پوری ہو جاتی ہے تو ملک الموت یعنی کہ موت کا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے اور اس کی جان نکال لیتے ہیں، اسی کا نام موت ہے۔ روح قبض ہونے کا وقت بہت سخت وقت ہے کہ اسی پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے، اور ایمان کے تمام نتیجے جو آخرت میں ظاہر ہوں گے اس پر مترتب ہوتے ہیں، کہ اعتباری خاتمہ ہی کا ہے
کہ اور شیطان لائن ایمان لینے کی فکر میں ہے، جسے اللہ تعالیٰ اس کے مکر سے بچائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، وہی اپنی مراد کو پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو یعنی کلمہ طیبہ ہوا، وہ جنت میں داخل ہوا۔ جب موت کا وقت قریب آئے اور یہ علامتیں پائی جائیں یعنی سانس اکھڑنے اور جلدی جلدی چلنے لگے، پاؤں سیت ہو جائیں کہ کھڑے نہ ہو سکے، ناک ٹیڑھی اور منہ کی کھال سخت ہو جائے اور دونوں کان پٹیاں بیٹھ جائیں، تو سنت یہ ہے کہ دائیں کروٹ پلٹا کر قبلے کی طرف اس کا منہ کرتے ہیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلے کو پاؤں کریں کہ یوں بھی قبلے کو منہ ہو جائے گا، مگر اس صورت میں سر کو قدرے اونچا رکھیں اور قبلے کو منہ کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے تو جس حالت پر ہے چھوڑ دیں۔ جان کرنے کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئے اسی تلقین کریں، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھیں کہ وہ سن کر پڑھے، مگر اس سے یہ نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو، تمہیں کیا معلوم وہ کس تکلیف اور سختی میں ہے۔ مبادا اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے تو عمر بھر کی کمائی مٹی میں مل جائے گی۔ تلقین کے وقت اس کے پاس نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے، اور اس وقت وہاں سورۃ یاسین شریف کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب ہے، مثلا لبان یا اگربتیاں سلگا دیں۔ جب وہ دونوں جز کلمہ طیبہ کی کہہ لے تو اسے دوبارہ کہنے کا اصرار نہ کریں، کہیں اکتا نہ جائے۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی اور بات اس نے کی تو پھر تلقین کریں کہ اس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ ہو، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مقبول نہیں۔ موت کے وقت حیض و نفاس والی عورتیں اس کے پاس حاضر ہو سکتی ہیں، مگر جس کا حیض نفاس ختم ہو گیا اور بھی غسل نہیں کیا اور جنوب کو نہ آنا چاہیے، کوشش کریں مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو کہ جہاں یہ ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نزا کے وقت اپنے اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں۔ کوئی برا کلمہ زبان سے نہ نکالیں کہ اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ نظام میں سختی دیکھے تو سورۃ یاسین اور سورۃ رعد پڑھیں۔ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرا دے دیں کہ منہ کھلا نہ رہے اور آنکھیں بند کر دی جائیں اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہے، باپ یا بیٹا، وہ کرے، اور اس کے پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی یا کوئی اور بھاری چیز رکھ دے کہ پیٹ پھول نہ جائے، مگر ضرورت سے زیادہ وزنی نہ ہو کہ بعض کی تکلیف ہے۔ میت کے سارے بدن کو کسی کپڑے سے چھپا دیں اور زمین کی سیل سے بچائیں۔ آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعد بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، اے اللہ تو اس کے کام کو اس پر آسان کر اور اس کے ماں بعد کو اس پر سل کر، اور اپنی ملاقات سے تو اسے نیک بخت کر، اور جس کی طرف نکلا آخرت اسے اس سے بہتر کر جس سے نکلا۔ اس کے ذمہ قرض یا کسی کا مالی مطالبہ ہو جلد سے جلد ادا کر دے، کہ حدیث شریف میں ہے میت اپنے دین میں گرفتار رہتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی روح مولک رہتی ہے جب تک دین ادا نہ کیا جائے۔ میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے جبکہ اس کا تمام بدن کپڑوں سے چھپا ہو، اور تسبیح دیگر اذکار میں کوئی حرج نہیں۔ ناگہانی موت سے کوئی مرا تو جب تک موت کا یقین نہ ہو تجہیز و تکفین یعنی کہ کفن و دفن وغیرہ ملتوی رکھیں۔
کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سکتا ہو جو طول پکڑ گیا، عورت مر گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے تو بائیں جانب سے پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا جائے، اور اگر عورت زندہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا اور عورت کی جان پر بنی ہوئی ہو تو بچہ کاٹ کر نکالا جائے، اور بچہ بھی زندہ ہو تو کیسی ہی تکلیف میں بچہ کاٹ کر نکالنا جائز نہیں۔ پڑوسیوں اور اس کے دوست احباب کو موت کی اطلاع دے کہ نمازیوں کی کثرت ہوگی اور میت کے لیے دعا کریں گے، کہ ان پر حق ہے کہ اس کی نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ میت کے پاس زمین پر بیٹھنا افضل ہے، اور چارپائی تخت کرسی وغیرہ پر بیٹھے تو اس کی ممانت بھی نہیں۔ جس گھر میں موت ہو جائے وہاں چولہا جلانا، کھانا پکانا شرعاً منع نہیں ہے، نہ اس میں کوئی گناہ ہے۔ ہاں، چونکہ موت کی پریشانی کے سبب وہ لوگ پکاتے نہیں، اس لیے یہ سنت ہے کہ پہلے دن صرف گھر والوں کے لیے کھانا بھیجا جائے اور انہیں باسرار کھلایا جائے، نہ دوسرے دن بھیجیں، نہ گھر سے زیادہ آدمیوں کے لیے بھیجیں، نہ اور لوگ اس میں سے کھائیں۔ فتاوی رضویہ۔ میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ساکت ہو گیا۔ جہاں موت ہوئی اور وہاں اس کے سوا اور بھی نہلانے والے ہوں تو نہلانے پر اجرت لے سکتی ہے، مگر افضل یہ ہے کہ نہ لے، اور اگر دوسری نہلانے والی ہو تو اجرت لینا جائز نہیں۔ میت کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس تخت یا تختے پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونے دیں، یعنی جس چیز میں خوشبو سلگتی ہے اسے اتنی بار تخت یا تختہ کے گرد پھرائیں اور اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دیں۔ پھر نہلانے والی اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر استنجا کرائے، پھر نماز کا سا وضو کرائے، یعنی پہلے منہ دھوئے، پھر کہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے، مگر میت کے وضو میں پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے۔ کوئی کپڑا یا روئی کی پھیری بھگو کر دانتوں اور مسوڑوں اور ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دے، پھر سر کو گلے خیروں سے دھوئے۔ یہ نہ ہو کہ تو پاک صابن اور اسلامی کارخانہ کا بنا ہو یا بیسن یا کسی اور چیز سے، ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے۔ پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری میں گرم کیا ہوا ورنہ خالص نیم گرم پانی اس طرح بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائے، پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر یوں کرے، پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں۔ اگر کچھ نکلے تو دھو ڈالیں، پھر وضو غسل نہ دیں، پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ پونچھ دیں، یعنی کہ صاف کر دیں۔ 1 مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت۔ جہاں غسل دیں مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لیں کہ نہلانے والی اور مددگار عورتوں کے سوا دوسرا کوئی نہ دیکھے۔ نہلاتے وقت خواہ اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں، یعنی میت کو دائیں کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلے کو کر دیں، یہ نہ ہو تو قبلے کی طرف پاؤں کر کے جو آسان ہو۔ نہلانے والی باطہارت ہوں، جنوب یا حیض والی عورت نے غسل دیا تو کراہت ہے، مگر غسل ہو جائے گا اور بے وضو نے نہلایا تو کراہت بھی نہیں۔ نہلانے والی عورت ایسی ہو کہ پوری طرح غسل دے اور جو اچھی بات دیکھے، مثلاً چہرہ چمک اٹھا، میت کے جسم سے خوشبو آئی تو اسے دوسری عورتوں کے سامنے بیان کرے، اور کوئی بری بات دیکھے تو کسی سے نہ کہے۔ عورت مر جائے تو اس کا شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، اور دیکھنے کی ممانعت نہیں۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازے کو نہ کندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتارا جا سکتا ہے، نہ منہ دے سکتا ہے، یہ محض غلط ہے۔ صرف نہلانا یا اس کے بدن کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ جنازے کو محض اجنبی ہاتھ لگائے، کندھوں پر
हाँ कंधों पर उठाते और कब्र तक ले जाते हैं। शोहर ने क्या कसूर किया है। हैज़ो नफास वाली औरत का इंतकाल हुआ तो एक ही गुस्ल काफ़ी है कि गुस्ल वाजिब होने के कितने ही असबाब हों, सब एक ही गुस्ल से अदा हो जाते हैं। मैयत का बदन अगर ऐसा हो गया हो कि हाथ लगाने से खाल उधड़ेगी तो हाथ ना लगाएं, सिर्फ पानी बहा दें। नहलाने के बाद अगर नाक, कान, मुंह और दूसरे सुराखों में रुई रख दें तो फर्ज नहीं, मगर बेहतर यह है कि ना रखें। और मैयत के सर के बालों में कंघा करना या नाखन तराशना, किसी जगह के बाल मुंडाना या कतराना या उखाड़ना नाजायज़, मकरूह, तहरीमी और गुनाह है। बल्कि अगर मैयत के दोनों हाथ करवटों में रखें, सीने पर ना रखें, कि ये कुफ्फार का तरीका है। बाद जगह नाक के नीचे इस तरह रखते हैं जैसे नमाज के क़याम में। ये भी ना करें। मैयत के गुस्ल के लिए कोरे गड़े लोटे की ज़रूरत नहीं, घर के इस्तेमाल गड़े लोटे से भी गुस्ल दे सकते हैं। मैयत का बदन अगर ऐसा हो गया हो कि हाथ लगाने से कहाँ खाल उधड़ी गई तो हाथ ना लगाएं, सिर्फ पानी बहा दें। नहलाने के बाद अगर नाक, कान, मुंह और दूसरे सुराखों में रुई रख दें तो हरज नहीं, मगर बेहतर यह है कि ना रखें। और मैयत के सर के बालों में कंघा करना या नाखून तराशना या किसी जगह के बाल मुंडवाना, कतराना या उखाड़ना नाजायज़, मकरूह, तहरीमी और गुनाह है। बल्कि हुक्म यह है कि जिस हालत पर है उसी पर दफन कर दें। अगर नाखून या बाल तराश लिए तो कफन में रख दें। मैयत के दोनों हाथ करवटों में रखें। मैयत के दोनों हाथ करवटों में रखें, सीने पर ना रखें, कि ये कफ़ार का तरीका है। बाद जगह नाक के नीचे इस तरह रखते हैं जैसे नमाज के क़याम में। ये भी ना करें। मैयत के गुस्ल के लिए कोरे घड़े लोटे की ज़रूरत नहीं, घर के इस्तेमाल घड़े लोटे से भी गुस्ल दे सकते हैं। और बाज़ ये जहालत करते हैं कि गुस्ल के बाद उन्हें तोड़ डालते हैं। ये नाजायज़ और हराम है कि माल को ज़ाया करना है, और ये ख्याल है कि वो नापाक हुए हैं, एक फजूल बात है। जिस तरह जिंदों के गुस्ल और वज़ू के 36 बर्तन को नापाक नहीं करते, यूँ ही मैयत के गुस्ल के 36 अगर बर्तन पर पड़ भी छींटे अगर बर्तन पर भी पड़ जाएं तो वो नापाक नहीं होता। और फ़र्ज़ कर लो कि नापाक पानी की छींटें पड़ें तो धो डालें, धोने से पाक हो जाएंगी। और अक्सर जगह घड़े लोटे मस्जिदों में रख देते हैं। अगर ये नीयत हो कि नमाज़ों को आराम और उसका सवाब मुर्दे को पहुंचेगा तो अच्छी नीयत है। और अगर ये ख्याल हो कि घर में रखना नहूसत है तो ये मेरी हमाकत है। और बाद लोग घड़े का पानी फेंक देते हैं, ये भी हराम है, इसे काम में लाएं। मैयत को कफन देना फ़र्ज़ कफ़ाया है। मर्द के लिए सुन्नत 3 कपड़े हैं, लफाफा, अज़ार, कमीज़। और औरत के लिए सुन्नत यह है कि उसे 5 कपड़ों का कफन दिया जाए। लफाफा यानी चादर, अज़ार यानी तहबंद, कमीज़ जैसे कफनी कहते हैं। ओढ़नी और सीना बंद, उनके सिवा कफनी में कोई और तहबंद या रुमाल रखना बिदअत ममनू है। लफाफा यानी चादर की मिकदार यह है कि मैयत की कद से इस कदर ज़्यादा हो कि दोनों तरफ बांध सके। और अज़ार यानी तहबंद चुनती से कदम तक यानी लफाफे से इतनी छोटी जो बांधने के लिए ज़्यादा था। और कमीज़ यानी कफनी गर्दन से घुटनों के नीचे तक, और ये आगे पीछे दोनों तरफ बराबर हों। और जाहलों में जो रिवाज है कि पीछे कम रखते हैं, ये गलती है। चाक और आस्तीनें इसमें ना हों। और औरत के लिए कफनी सीने की तरफ चीरे, ओढ़नी 3 हाथ यानी 1.5 गज की होनी चाहिए। सीना बांध पिस्तान से नाफ तक, और बेहतर यह है कि रान तक हो। सुरमा, कंघी अगर फ़कीर को बतौर सदका दें तो कोई हरज नहीं, और कफन में रखना हराम है।
कफन पहनाने का तरीका ये है कि मैयत को गुस्ल देने के बाद उसका बदन किसी पाक कपड़े से आस्तगी से साफ कर लें कि कफन तार ना हो। कफन को 1 या 3 या 5 बार 7 बार धोएं दें, इससे ज़्यादा नहीं। फिर कफन को यूं बिछाएं कि पहले बड़ी चादर, फिर तैबन, फिर कफनी, फिर मैयत को उस पर लटाएं और कफ्ती पहनाएं और तमाम बदन पर खुशबू मलें और माथे, नाक, हाथ, घुटने, कदम पर काफूर लगाएं। कफनी पहनाकर औरत के सर के बाल के 2 हिस्से करके कफनी के ऊपर सीने पर डाल दें।